لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. معزز سامعین کرام، واجب الاحترام، اللہ رب العزت قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ حضور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا حضرت ورتل القرآن ترتیلا میں ترتیل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو عمدگی سے ادا کرنا، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کی پہچان کا نام ترتیل ہے۔ تو ذی قدر سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تجوید، یعنی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تجوید کا معنی کیا ہے؟ تجوید کا حکم کیا ہے؟ کیا تجوید فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید کا حاصل کرنا کیا ہے؟ تجوید کے مطابق پڑھنا کیا ہے؟ اور کیا ایسی صورت بھی ہے، کوئی ایسی صورت بھی بنتی ہے کہ بندہ پڑھ قرآن رہا ہو لیکن قرآن بندے پر لعنت کرے؟ جی ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن تجوید کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ تجوید کا حاصل کرنا فرض ہے اور بغیر اس کے نماز باطل ہے۔ اس کا حوالہ یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے فضل و کرم سے اگر آپ یہ ویڈیو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ساری دیکھیں گے تو آپ کو ان تمام باتوں کا پتہ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے تجوید کا معنی رکھا جائے گا کہ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے، تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تجوید کا لغوی معنی ہے التحسین والاتیان بالجید، سنوارنا، خوبصورت کرنا، کسی کام کو عمدگی کے ساتھ کرنا۔ اب تجوید کا اصطلاحی معنی یعنی اصطلاح قراء میں تجوید کسے کہتے ہیں؟ هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحيح الحروف وتحسينها، یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج، ان کی صفات، حروف کو عمدگی سے ادا کرنا، حروف کی تصحیح یعنی تحسین و تصحیح، ان دونوں چیزوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ورتل القرآن ترتیلا، اور ضرور سیدنا مولا علی نے اس کے متعلق جو فرمایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، نص قطعی، احادیث متواترہ، ائمہ اور تابعین کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے۔ اور آگے ہم چلتے ہیں، پھر ایک سوال ذہن میں نے آپ کے سامنے پہلے کیا تھا، ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورت بھی ہے کہ بندہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرے؟ جی ہاں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے، اگر آپ ایسے قرآن پاک کو نہیں پڑھتے تو قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے نام اعمال میں نیکیاں داخل کی جا رہی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ثواب کی بجائے اسے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر ناراض ہوتا ہے جو قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھتا ہے۔
تو تجوید کا حکم کیا ہے؟ اس میں ایک تو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے، ورتل القرآن ترتیلا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا فرماتے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 3 صفحہ 253 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو جائے فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ اب میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اعلیٰ حضرت کو آپ تمام احباب جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ 253 پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو جائے فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ پھر حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم هذا العلم لا خلاف في انه فرض کفایت والعمل به فرض عین۔ بلا اختلاف اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا یعنی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ یعنی کتابی صورت میں اس علم کو آپ حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے سامنے ابھی جزری شریف موجود ہے، تو پاکستان میں اس وقت جو سب سے آخر میں کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ جزری شریف ہے، المقدمۃ الجزریہ۔ یعنی کہ آپ یہ کتابی صورت میں اس علم کو باقاعدگی سے اختیار کریں، اسے حاصل کریں، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر انسان، ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ اور آپ سماعت کر چکے جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، جو تجوید نہیں پڑھتا وہ سوچ رہا ہوگا کہ میری نماز کیوں نہیں ہوتی، میں تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ صاحبو یاد رہے، اگر ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، قرآن ایک ہے جو تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ یعنی تجوید کا حاصل کرنا حتمی طور پر لازمی ہے۔ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا، آثِمٌ وہ گنہگار ہے۔ قرات کے بہت بڑے امام علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جی آپ نیا قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو پیچھے پہلے دور سے سادے پڑھے ہوئے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ پیچھے دور میں لوگ سادہ پڑھتے تھے، بات تو یہ ہے کہ ہم جتنا پیچھے چلے جائیں گے اتنے بڑے بڑے ہمیں قرات کے امام نظر آئیں گے۔ یہ تجوید کو نئی چیز نہیں ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالْأَخْذُ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ یعنی کہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور ہم تک یہ قرآن تجوید کے ساتھ ہی پہنچا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل ہی تجوید کے ساتھ کیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا أَن يَعْلَمُوا، یعنی کہ فرض ہے، واجب ہے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہی آپ تجوید و قرات سے واقفیت حاصل کریں۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار میں آپ کی گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں تجوید کی اہمیت واضح ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات، آپ حروف کے مخارج اور اس کی صفات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، اس کی واقفیت حاصل کریں، لیلفظوا بافصح اللغات، تاکہ آپ فصیح ترین عربی لغت میں تلفظ کر سکیں، تاکہ آپ کامل عربیت پر عبور حاصل کر سکیں۔ تو یاد رہے، ابھی چند لوگ جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے تو کیوں ہماری نماز نہیں ہوتی؟ اس کے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،
اب اس میں دیکھیں، ابھی الحمدللہ میں نے اس آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، قل هو اللہ احد۔ ابھی ہم اس پر اگر بات کریں، قل سب سے پہلے قاف ہے، قاف دو نقطوں والا جو ہوتا ہے وہ صفت استعلاء اور صفت اطباق کی وجہ سے پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اگر اسے قل کی بجائے کل پڑھ دیں، اگر ہم اسے پر نہیں کریں گے تو یہ دو نقطوں والی کاف کے بجائے جو لڑی والی کاف ہوتی ہے وہ کاف بن جائے گی اور اس سے معنی فاسد ہو جائیں گے۔ اب قل کا معنی ہے اے محبوب فرما دیجئے، یہاں قل کا معنی کیا ہوگا؟ اے محبوب فرما دیجئے۔ اگر ہم قاف پر نہیں کرتے اور قل پڑھ دیتے ہیں تو اس سے معنی ہو جائے گا کھا لیجئے۔ ذرا توجہ کریں، پڑھ بندہ قرآن رہا ہو اور معنی اتنے فاسد ہو جائیں۔ اے محبوب فرما دیجئے کی جگہ معنی ہو جائے گا کھا لیجئے۔ آگے چلیں، احد، اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل هو اللہ احد۔ اب احد میں ہا اور ہا کا ہم نے فرق کرتے ہوئے ہا کو پڑھنا ہے۔ ایک ہوتی ہے ہا جو حلق کے وسط یعنی درمیان حلق سے گلے کے درمیان سے ادا کی جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ہا جو دو آنکھوں والی ہوتی ہے، ہا اس کو حلق کے آخری حصہ سے پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہم نارمل روٹین میں ایک دوسرے سے سوال کرنے پر کوئی جواب دیتا ہے کہ ہا، یا ویسے یعنی بغیر تکلف کے بغیر کوشش کیے ہمارے گلے سے آواز نکلتی ہے ہا کی، لیکن ہا جو ہے اسے ہم گلے کے درمیان سے آ کر ادا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق بہت سے طریقہ کار ہیں کہ ہا کی طریقے ادائیگی کو درست کیسے کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتایا جائے گا۔ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ احد میں ہا ہے، ہا نہیں ہے، ہا دونوں حروف میں فرق ہے۔ اگر احد کا معنی ہے یعنی اکیلا، ایک، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ اگر احد کی جگہ کوئی بندہ معاذ اللہ احد پڑھ دے، جیسے ہا کی طریقہ ادائیگی کا نہیں پتا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دے تو ہا کے ساتھ اگر ہم احد پڑھیں گے تو معاذ اللہ اس کا معنی ہو جائے گا بزدل۔ یار سوچیں، ایک مسلمان اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق یہ لفظ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کے متعلق وہ بزدل کہے، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ تک نہیں ہوتا۔ تجوید سے دوری کی وجہ سے وہ شدید ترین گستاخی والے کلمات ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ تک نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، قلب کا معنی ہے دل۔ قرآن پاک میں امام الانبیاء علیہ السلام کے دل مبارک کا ذکر آتا ہے تو وہاں قلب آتا ہے دو نقطے والے کاف سے، یعنی قلب کا معنی ہوتا ہے دل۔ اگر کوئی تجوید سے واقفیت نہیں رکھتا اور معاذ اللہ قلب کی بجائے قلب پڑھ دے یعنی کاف کو باریک پڑھ دے تو قلب کا معنی ہوتا ہے کتا۔ اتنی شدید ترین گستاخی والا معنی ہو جاتا ہے، ایک مسلمان اپنے تصور میں بھی یہ بات نہیں سوچ سکتا، لیکن کیا ہے، تجوید کی دوری کی وجہ سے وہ ایسا پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اتنے شدید ترین اتنے بے ادبی والا معنی مجھ سے نکل گیا ہے۔ تو صاحبو، ان ساری باتوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو آپ قرآن پاک ضرور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ کیوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دیں شروع میں، جیسے کوئی احد کی جگہ احد پڑھ دیتا ہے تو معنی کتنا فاسد ہو جاتا ہے، کل کی جگہ کوئی کل پڑھ دیتی ہے، تو ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اگر کوئی تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا تو وہ ہر حرف میں اس کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، وہ ایک ایک حرف پڑھتا جاتا ہے اور اس کے معنی فاسد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو میں دعوت حق دیتا ہوں کہ آپ لوگ، ہم یہ پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ حی علی القرآن، او قرآن کی طرف۔ صاحب، ہم زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں ہم ہر چیز کے ماہر ہیں، ہم موبائل استعمال کرنے کے ماہر ہیں، ہم کرکٹ مختلف قسم کی گیموں کے ماہر ہیں، ہمیں صرف نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔
اور سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اولادیں، ہمارے چھوٹے بھائی، ہم ان کے لیے سکول کی فیسیں دیتے ہیں، بھاری بھاری رقمیں بھرتے ہیں صرف سکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا کبھی کسی نے چنتا کی ہے؟ کیا کبھی کسی کو پرواہ ہوئی ہے کہ ہماری اولاد کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے؟ ہم اگر سکول انگریزی پڑھانے کے لیے ہمیں ایک استاد رکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بہت سرچ کرتے ہیں کہ کون سا استاد ہونا چاہیے جو اچھی طرح پڑھا سکے، لیکن جب باری قرآن کی آتی ہے تو ہم کبھی سرچ کرتے ہیں کہ قرآن پڑھانے والا استاد قابل ہونا چاہیے، قرآن پاک پڑھانے والا ایسا استاد ہونا چاہیے جو قرآن پڑھا سکتا ہو۔ تو اس لیے صاحبو، آج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جیسا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حق ہے ہمیں ویسا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ جی قدر سامعین کرام، ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جائے۔ ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے مکمل کوشش کریں گے اور ان قریب ہم پہلا سبق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ حروف تہجی کو کس طرح تجوید و قرات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ الف سے لے کر یا تک تمام حروف کی آپ کو انشاءاللہ بہترین مشق کرائی جائے گی، اور میں انشاءاللہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی انشاءاللہ عز و جل ھذا من فضل ربی، اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے ساتھ جڑا رہے گا اور ہماری ہر ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنے گا تو انشاءاللہ امید ہے وہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائے گا۔ خود بھی ہمارے ساتھ رہیں اور ہماری ویڈیو کے ذریعے اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک سکھائیں، تو انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔